السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں ناول اسرار از قلم طیبہ نور پڑھنے جا رہی ہوں۔ باب نمبر 5، تمہیں جانا ہے۔ تمہیں جانا ہے جو پھر بے شمار جانا ہے۔ آدمیوں میں سب سے بیزار جانا ہے۔ دل لگی کر لیتے ہو، خوب فن جانتے ہو۔ بھری بھیڑ میں تمہیں ایسا خمار جانا ہے۔ عشق میں مبتلا جو تھے اپنا ہوش کھو بیٹھے، تمہیں عشق کے بغیر بھی بیمار جانا ہے۔ دیکھے ہیں تمہارے ہر انداز غور سے، جھوٹ کہا تھا کہ تمہیں وفادار جانا ہے۔ اشر تیز رفتار میں گاڑی چلا رہا تھا، اس کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ فواد کے گھر وہ ساری باتیں سننے کے بعد وہاں رکا نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں خون کی لکیریں اترنے لگی تھی۔ پھل اور مٹھائی دوسری نشست پر اس کے مقابل یوں ہی رکھی ہوئی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ گاڑی سے باہر نکلا اور چوکیدار کو مٹھائی اور پھل اندر رکھوانے کا کہا۔ وہ سیدھا لاؤنج میں آیا تھا اور ملازمہ سے امیرہ کا پوچھا۔ عزیز صاحب تو پہلے ہی گھر پر نہیں تھے، امیرہ بھی اقرا کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی۔ اشر نے عزیز صاحب کو کال کی، 2 رنگ ٹونز پر کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو بابا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے؟ عزیز صاحب تشویش سے بولے۔ بس یوں ہی سمجھ لیں کہ خیریت نہیں ہے۔ آپ گھر کب آئیں گے؟ یہاں تھوڑا سا کام ہے، وہ کر کے 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ دعوت کی بھی تیاریاں کرنی ہیں۔ تیاریاں ہو جائیں گی، آپ بس گھر آ جائیں۔ پریشانی والی بات ہے؟ عزیز صاحب نہ رہ سکے، وہ اشر کی آواز میں رنج و طیش محسوس کر سکتے تھے۔ آپ جب آئیں گے تب بتاؤں گا، اشر نے کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور وہاں ایک صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ خود سے بڑبڑا رہا تھا، اتنا ڈرامہ صرف زیورات کے لیے؟ اس سے اچھا تھا کہ ڈائریکٹ زیور ہی مانگ لیتی، میری بہن لاوارث تو نہیں ہے؟ وہ بڑبڑا رہا تھا۔ انگلینڈ، لندن، اصلاح بورڈ کے سامنے کھڑی سارا منصوبہ سمجھا رہی تھی اور وہ لوگ غور سے سن رہے تھے۔ تم سب الگ الگ جگہوں پر جاؤ گے اور ضروری چیزوں کی معلومات لو گے۔ جو چیز عوام کی ہے وہ پولیس کے حوالے ہوگی، مجرم کی ذمہ داری خود ایجنسی لے لے گی۔ بس اپنے کام پر دھیان دو، اصلاح نے کہا۔ ان سب نے مشترکہ ہو کر سر کو جنبش دی۔ جو کوئی بھی پکڑا گیا وہ یہ یاد رکھے کہ واپسی ممکن نہیں ہے اور موت اس کا مقدر بن سکتی ہے۔ جون اور ریبک عام شہریوں کی طرح اسمگلر کے گھر جائیں گے اور نینا یہاں سارے انتظامات کمپیوٹر پر دیکھے گی۔ میں نے معلوم کروایا کہ وہ اپنی بڑی بہن کے ساتھ رہتا ہے اور وہ دعوت چوری کے مال سے ناواقف ہے، تو اسے شک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ناواقف کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک ہی گھر میں رہ کر، اور پھر اتنا مال وہ رکھتا کہاں ہوگا؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ عورت کو علم نہیں ہے، ایبک نے کہا۔ ہو سکتا ہے، جرم میں ہر چیز ممکن ہوتی ہے، کیونکہ مجرم کبھی جائز ناجائز نہیں دیکھتا، اسے صرف جرم سے غرض ہوتی ہے، اصلاح نے کہا۔ اس عورت کو پتہ تو تب بھی لگ جائے گا جب وہ گرفتار ہوگا۔ فائدہ؟ جون نے کہا۔ یہ کام تمہارے علاوہ اور کئی لوگ بھی کر سکتے تھے۔ تمہارا فائدہ؟ ایبک نے کہا۔ کیا ہمارے پاس بحث کا وقت ہے؟ اصلاح نے دونوں کو گھورا۔ رائل اور ایڈیلائن ریسٹورنٹ میں جا کر مینیجر پر نظر رکھیں گے، کیونکہ اس کیس میں وہ بھی مشکوک ہے، اور ہمارا گھر میں جا کر اس مجرم کی جاب کا پتہ صاف کرے گی۔ وہ کیسے؟ رائل نے پوچھا۔ بس کچھ طریقوں سے، اصلاح کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چمکی۔ ایڈیلائن اسے دیکھ کر سمجھتے ہوئے مسکرائی۔ نینا اور ہمارا کی نگاہوں کے ساتھ ساتھ مسکراہٹ کا بھی تبادلہ ہوا۔ البتہ رائل نے آنکھیں سکیڑ کر اور جون اور ایبک نے الجھ کر ان خواتین کو دیکھا۔ کوئی شک یا سوال؟ اصلاح نے پوچھا۔ سب نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ عزیز صاحب نے چونک کر پوچھا۔ بابا، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور میں اب اس حق میں نہیں ہوں کہ امیرہ کا وہاں رشتہ جاری رکھا جائے۔ میرا تو بس نہیں چل رہا کہ اس فواد کا جا کر گریبان پکڑ لوں۔ اتنے جذباتی نہ بنو، تم کام خراب کرو گے۔ میں اس بارے میں غزالہ سے بات کروں گا۔ تم فواد سے فی الحال کوئی بات نہیں کرو گے، عزیز صاحب نے ذرا سختی سے ٹوکا۔ کیا آپ ابھی بھی انہیں دعوت پر بلانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اشر نے غور سے اپنے باپ کو دیکھا۔ وہ ان کے چہرے پر انکار کے تاثرات تلاش کر رہا تھا۔ ظاہر ہے وہ رشتہ دار ہیں، کوئی آپ کے ساتھ جیسا مرضی کرے، آپ اس کے ساتھ حسن سلوک سے ہی کام لوگے۔ اس سب کے بعد بھی؟ اشر متعجب تھا۔ اس سب کے بعد بھی، انہوں نے زور دے کر کہا۔ اشر نے لب بھینچ لیے۔ امیرہ سے بات میں خود کروں گا، تم نہیں کرو گے، عزیز صاحب نے کہا۔ اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ سمجھدار ہے، سمجھ جائے گی۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم سادگی سے رشتہ ختم کر دیں، کیونکہ پورا خاندان اس رشتے سے منگنی کے بعد واقف ہو گیا ہے، اور میں کوئی تماشا نہیں چاہتا۔ ہنگامہ شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ سادگی سے بات ختم کر دیتے ہیں، اسی میں دونوں خاندانوں کی بھلائی ہے۔ لیکن فواد کو سبق بھی تو ملنا چاہیے۔
اشر نے احتجاج کرنا چاہا۔ ہم اس کے سبق کا فیصلہ کیوں کریں جب اللہ بہترین عدل کرنے والا ہے؟ اس نے جو آج کیا وہ کل اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم بس اس کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں۔ میں تو یہی چاہوں گا کہ اس سے پہلے اس پر پلٹ کر آئے، اس کو اللہ ہدایت دے دے۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں امیرہ کو سمجھا دوں گا، اور زیادہ جذباتی نہ بنا کرو۔ عزیز صاحب نے اشر کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور غسل خانے کی جانب بڑھ گئے۔ امریکہ، کیلیفورنیا۔ سین فرانسسکو میں آج مسلسل بارش ہو رہی تھی۔ آہستگی سے بادل آسمان کو ڈھک رہے تھے اور دن کی روشنی کم ہو رہی تھی، لیکن لوگ پھر بھی پرجوش اور خوش نظر آ رہے تھے۔ یہ بارش موسم سرما کی نوید تھی اور گرم دن جانے والے تھے۔ ریسٹورنٹ میں رش لگا تھا۔ لوگ گرم اور لذیذ پکوان کے مزے بارش کو دیکھتے ہوئے لے رہے تھے۔ اس پرجوش ماحول سے کچھ فاصلے پر کاظمی مینشن نمی میں ڈوبا تھا۔ لاؤنج میں نفیسہ بیگم بیٹھی پھل کاٹ رہی تھی۔ ان کے مقابل ایک 20 سالہ لڑکی بیٹھی تھی۔ سیاہ آنکھیں، سیدھے سیاہ بال پونی میں بندھے تھے، چہرے پر ہلکا میک اپ تھا اور ہاتھ میں فون پکڑے وہ بیٹھی تھی۔ اس کا لباس کھلا اور سادہ تھا۔ وہ مہران کی سوتیلی بہن زرع نور تھی۔ ان دونوں سے بے نیاز اسٹڈی روم میں ابراہیم صاحب بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہیں سامنے لگے شیشے پر تھیں، جس پر بارش کے قطرے فراز سے نشیب تک سفر کر رہے تھے۔ ان کا ذہن ماضی کی کتاب کے اوراق پلٹ رہا تھا۔ ابراہیم صاحب نے سر پیچھے کرسی کی پشت پر ٹکا دیا اور آنکھیں موند لیں۔ ماضی۔ وہ ایک چھوٹے سے گھر میں کھڑے تھے۔ چھوٹے پلنگ پر ایک بچہ لیٹا انہیں چہک کر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ 7 ماہ کا تھا۔ سبز آنکھیں، سفید رنگت اور نہایت نازکی و خوبصورتی کا مالک تھا۔ وہ اپنے ننھے داہنے ہاتھ کی مٹھی چوستے ہوئے ابراہیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنا معصوم تھا کہ ہر کسی کو اس پر پیار آ جائے، مگر ابراہیم صاحب نے چہرہ موڑ لیا تاکہ وہ اس بچے کو نہ دیکھ سکیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے سامنے کھڑی ایک لڑکی نے پوچھا۔ عورت کی عمر 22 کے قریب تھی۔ سبز آنکھیں اور کمزور خد و خال، سنہرے بال پونی میں بندھے تھے اور چہرے پر اضطراب تھا۔ وہ مہران کی ماں زاریہ تھی۔ یہ میں پہلی بار نہیں کہہ رہا، ابراہیم صاحب نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ ایسے نہ کریں، میرا نہیں، کم از کم مہران کا سوچیں۔ وہ ابھی صرف 7 ماہ کا ہے، میں اسے اکیلے کیسے سنبھالوں گی؟ میں تمہیں ایک خطیر رقم دے کر جا رہا ہوں اور ہر سال پیسے بھیجتا رہوں گا۔ آپ کو لگتا ہے مجھے پیسے کی ضرورت ہے؟ میرے بچے کو باپ کی ضرورت ہے۔ اگر یہی کرنا تھا تو بچہ پیدا ہی نہ کرتے۔ 5 ماہ بعد تم مجھے بتاتی ہو کہ تم ماں بننے والی ہو، جب ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اب کہہ رہی ہو بچہ ہی پیدا نہ کرتے۔ واہ! ابراہیم صاحب نے طنز کیا۔ ان دونوں سے بے نیاز وہ ننھا بچہ چھت کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا، جیسے چھت کی جگہ گویا کوئی غیبی مخلوق دیکھ رہا ہو۔ میں نے آپ سے ہر طریقے سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ آپ نے بھی مڑ کر میری خبر نہ لی۔ شادی کیوں کی تھی اگر دستبرداری ہی دینی تھی؟ زاریہ کی آنکھیں بھیگنے لگیں۔ بچے کے لیے شادی نہیں کی تھی میں نے۔ اس میں مہران کا کیا قصور ہے؟ وہ تو ابھی بولتا بھی نہیں ہے۔ میرے ساتھ بحث مت کرو زری، میرے اپنے معاملات ہیں، انہوں نے ناگواری سے کہا۔ کوئی بھی معاملہ اولاد سے بڑھ کر نہیں ہوتا ابراہیم۔ پلنگ سے اس ننھے بچے کی چہکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ابراہیم صاحب بمشکل اپنے تاثرات سخت رکھ رہے تھے۔ زاریہ انہیں امید سے بھیگی آنکھیں لیے دیکھ رہی تھی، لیکن ان کے لبوں سے ادا ہونے والے اگلے الفاظ نے زاریہ کی روح ساکن آنسو جامد اور دھڑکنیں ساکت کر دی تھی۔ میں اپنی ساری زندگی ایک عیسائی عورت کے ساتھ نہیں گزار سکتا، تم لوگ گنہگار ہو۔ الفاظ تھے یا پتھر، دل پر مہر چھوڑ گئے تھے۔ اس وقت وہ نظریں بھی نہ اٹھا سکیں، اور اسلام بھی مسلمانوں کو اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی غیر مسلم کے مذہب یا اس کی پہچان کی تذلیل کریں۔ مگر ابراہیم صاحب یہ بلائے بیٹھے تھے۔ بچہ تمہارے ساتھ رہا تو تم اسے بھی عیسائی بنا دو گی، اور اگر میں اسے لے جاؤں تو میں جانتا ہوں یہ تم ہونے نہیں دو گی، اور میں اتنا ظالم نہیں ہوں کہ ایک ماں اور بچے کو ایک دوسرے سے الگ کروں۔ بہتر یہی ہوگا کہ مجھے جانے دو۔ زاریہ مزید کچھ نہ کہہ سکی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بھی ساکن تھے۔ ابراہیم صاحب نے رقم سائڈ ٹیبل پر رکھی اور لمحے بھر کے لیے اس پلنگ کی طرف جھانکا۔ بچے نے کھیلتے ہوئے نظر پھیر کر اپنے باپ کو دیکھا اور چہک کر ہاتھ پھیلائے، مگر ابراہیم نے نظریں پھیر لیں۔ ننھے بچے کے لب کانپنے لگے۔ زاریہ نے فوراً جا کر اپنے بیٹے کو باہوں میں لیا اور اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ بچہ روتا ہوا اس کی باہوں میں ہی سسکیوں کے درمیان سو گیا۔ کیا یہ میرا گناہ ہے کہ میں ایک عیسائی ہوں؟ کیا آپ کا ایمان بالکل درست ہے؟ زاریہ کی آنکھوں میں شکوہ تھا۔ دہلیز پار کرتے
ابراہیم کے قدم تھم گئے، پھر وہ بغیر مڑے صفاقی سے بولے، ہاں، اور یہی دونوں باتوں کا جواب تھا۔ زاریہ وہیں پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ان کی خشک نگاہیں ساکن دور کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ حال بارش تیز ہوئی تو شیشے پر پڑی بوندوں نے سناٹے کا خاتمہ کیا اور ابراہیم صاحب چونکے۔ یاد ختم ہو چکی تھی۔ وہ ماضی کی ایسی تلخ یاد تھی جس کا وہ صرف افسوس ہی کر سکتے تھے، مداوع نہیں کر سکتے تھے۔ دفعتاً ان کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے مہران کی ایک فوٹو فریم پر گئی جو نفیسہ نے وہاں رکھا ہوا تھا۔ وہ اس تصویر میں نوجوان تھا، اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ ابراہیم صاحب اس فوٹو فریم کو گھورنے لگے۔ ان کے ذہن میں ماضی کے قصے گونج رہے تھے۔ ماضی۔ ابراہیم صاحب آئینے کے سامنے کھڑے اپنی ٹائی درست کر رہے تھے۔ ان کے بال سلیقے سے پیچھے کو جمے تھے اور وہ کورٹ جانے کے لیے تیار تھے۔ وہ وہاں جج کے عہدے پر فائز تھے۔ مجھے چائے دے دو نفیسہ، آج میں ناشتہ جا کر کروں گا اور چائے میٹھی رکھنا، ابراہیم صاحب نے کہا۔ نفیسہ بیگم کچن میں چائے بنانے کے لیے جا چکی تھی۔ مہران اچھلتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ کمر اور ایک پاؤں ریلنگ پر تھا۔ وہ انسانوں کی طرح سیڑھیوں سے نہیں اترتا تھا۔ وہ سیدھا کچن میں گیا۔ نفیسہ بیگم نے مسکرا کر چائے لی اور ابراہیم صاحب کے کمرے میں یہ کہہ کر گیا کہ میں خود دے دوں گا۔ راہداری میں وہ چائے میں 1 چمچ نمک ڈال چکا تھا۔ اس نے جا کر چائے سیدھا ٹیبل پر رکھی اور مسکرا کر پیچھے ہوا۔ ابراہیم صاحب جلدی میں تھے۔ وہ فون بند کر کے چائے کی طرف مڑے۔ مہران کو دیکھ کر پوچھا، پڑھائی کیسی جا رہی ہے تمہاری؟ انہوں نے کپ اٹھا لیا۔ بہت اچھی اور سویٹ، اس طرح کہ آپ مٹھاس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ مہران کی نگاہوں میں مسکراہٹ چمکی۔ کیا مطلب؟ ابراہیم صاحب نے الجھ کر اسے دیکھا اور چائے کا گھونٹ لیا تو حقیقتاً صرف مٹھاس کو ہی غیر حاضر نہ پایا بلکہ نمکین زہر کی طرح کی چائے کو حلق میں اتارا۔ آدھی تو ویسے ہی باہر آ گئی تھی۔ نفیسہ بیگم آواز سن کر وہاں آ گئی تھی۔ کیا ہوا؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا۔ اتنا نمک؟ میں نے چینی کا کہا تھا، وہ بیزاری سے بولے۔ کپ نیچے رکھا۔ لیکن میں نے تو چینی ڈالی تھی، وہ الجھن سے بولی۔ ایک چائے کا کہا تھا، وہ بھی نہ ہو سکا تم سے۔ رہنے دو، میں جا کر پی لوں گا، پہلے ہی لیٹ ہو رہا ہوں، وہ ناگواری سے کہتے اپنا بریف کیس اٹھائے وہاں سے جا چکے تھے۔ مہران آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال درست کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ تھی۔ یہ آپ نے کیا ہے؟ اس نے نفیسہ بیگم کو کہتے سنا۔ کھانے سے پہلے چائے اچھی نہیں لگتی، بعد میں پینی چاہیے، وہ کہہ کر ہنستا ہوا باہر چلا گیا۔ کچھ دن کا وقفہ۔ ابراہیم صاحب اپنے دوستوں کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھے مسکرا کر باتیں کر رہے تھے۔ مہمان تقریباً 3 سے 4 افراد تھے۔ ان سب کے چہروں پر مسکراہٹیں تھیں۔ پھر مہران کی آمد ہوئی۔ وہ انگلی پر چابی گھماتا ایک لاپرواہ انداز سے چلتا ہوا ان کی جانب آ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں آ کر بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک مہمان بڑے سنجیدہ انداز میں اپنا کوئی قصہ سنا رہے تھے۔ عین ایک دکھ بھری بات جوں ہی ان کے منہ سے نکلی، سب افسردہ ہوئے، مگر مہران کا قہقہ چھوٹ گیا۔ ابراہیم صاحب نے گھور کر اسے دیکھا۔ ہنسنے کی کوئی خاص وجہ؟ ابراہیم صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، بس مجھے ایک بات یاد آ گئی تھی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ابراہیم صاحب نے سر جھٹکا۔ مہران آگے ہو بیٹھا اور بہت دلچسپی سے اس آدمی سے پوچھا، میں نے سنا ہے کہ آپ مشہور رائٹر ہیں؟ جی بالکل، آدمی نرمی سے بولا۔ کس طرح کی کہانیاں لکھتے ہیں؟ کچھ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور کچھ جادو پر مبنی ہوتی ہیں۔ مہران نے سر کو جنبش دی۔ کیا آپ نے کبھی کوئی ایسی کہانی لکھی ہے جس میں ایک مسلمان آدمی کسی اور ملک سے آتا ہے، کچھ غیر قانونی کاموں کے تحت وہ پولیس کے ہاتھوں پکڑا نہ جائے تو وہ اسی ملک میں ایک عیسائی عورت سے شادی کر لیتا ہے اور پھر بچہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وہ 7 ماہ کے بچے کو اپنی بیوی سمیت چھوڑ جاتا ہے؟ ابراہیم صاحب کے کان سرخ ہوئے۔ اتنی سنجیدہ کہانی، کیا یہ حقیقی ہے؟ آدمی نے پوچھا۔ مہران مسکرایا۔ حقیقی بھی ہو سکتی ہے، کیوں ڈیڈی؟ مہران نے محظوظ ہو کر ابراہیم صاحب کو دیکھا جن کے چہرے پر طیش کے تاثرات تھے۔ مہران، یہاں سے جاؤ، ہم یہاں کچھ اہم معاملات پر بات کر رہے ہیں، اور وہ مشکل اپنی آواز نیچی رکھ سکے۔ یہ بھی تو اہم ہے ڈیڈی۔ پھر مہمانوں کی طرف دیکھا۔ آپ لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس کہانی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ بس، ابراہیم صاحب نے سختی سے کہا۔ مہران ہنستا ہوا اٹھ گیا اور ابراہیم صاحب کو آنکھ مار کر باہر چلا گیا۔ چند ماہ کا مزید وقفہ۔ ابراہیم صاحب تیسری منزل پر بالکنی میں کھڑے فون پر بات کر رہے تھے۔ مہران ان کے سامنے بیٹھا فون چلا رہا تھا۔ جو ہی انہوں نے فون بند کیا، مہران بغیر اوپر دیکھے بول پڑا، مجھے بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ تم نے باز آنا ہے یا نہیں؟ یہ پوچھنے کے لیے بلایا ہے، وقت برباد کیا آپ نے اپنا، وہ بدمزہ ہوا۔
اور کتنے دن تمہاری یہ حرکتیں چلتی رہیں گی؟ جتنے دن میری ماں روئی ہے۔ مہران کی تمسخرانہ مسکراہٹ غائب ہوئی۔ ابراہیم صاحب نے ٹھہر کر اسے دیکھا۔ دونوں کے درمیان خاموشی نے ایک لمبا وقفہ لیا۔ صرف یہی وجہ ہے؟ نہیں، میرے ہاتھوں میں خارش ہوتی ہے جب میں آپ کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔ وہ پھر سے مسکرایا۔ ابراہیم صاحب نے افسوس سے سر نفی میں ہلایا۔ ان کا فون دوبارہ بجنے لگا۔ مہران اٹھ کر ریلنگ تک گیا اور نیچے پول میں جھانکا۔ اگر میں یہاں سے گروں تو بچ جاؤں گا؟ اس نے مزے سے پوچھا۔ گر کر دیکھ لو۔ ابراہیم صاحب نے سر جھٹک کر طنز کیا اور اپنی توجہ فون کال پر مرکوز کر لی۔ اگلے لمحے جو ہوا، اس منظر نے ابراہیم صاحب کے ہاتھوں سے فون گرا دیا۔ مہران نے تیسری منزل سے چھلانگ لگا دی۔ اس کا جسم ہوا میں سفر کرتا ہوا نیچے پول میں جا رہا تھا۔ ابراہیم صاحب بے اختیار ریلنگ کی طرف لپکے اور بلند آواز میں اس کا نام پکارا، مگر مہران اب پول میں گر چکا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ ہسپتال کے بستر پر موجود کیلا کھا رہا تھا۔ ابراہیم صاحب ایک طرف ڈاکٹر کے ساتھ کھڑے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ نفیسہ مہران کے پاس بیٹھی تھی اور بغور مہران کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی نگاہوں میں اضطراب تھا۔ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ مہران نے ان کی بات کا جواب نہ دیا۔ اگر سانس بند ہو جاتا تو؟ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، میں پانی میں 10 منٹ تک سانس لے سکتا ہوں، وہ لاپرواہی سے بولا۔ یہ ایک معجزہ تھا، اگر نہ ہوتا تو؟ میں معجزات پر یقین نہیں رکھتا۔ ضرور آپ کو کسی کی نظر لگی ہے۔ مہران دل کھول کر ہنس دیا۔ اچھا، بہت دلچسپ بات ہے۔ ابراہیم صاحب مہران کی طرف مڑے۔ حال؟ ابراہیم کے کندھے پر نفیسہ نے ہاتھ رکھا تو وہ چونکے۔ سارے خیالات ہوا کی نظر ہوئے اور انہوں نے اوپر دیکھا۔ کب سے پکار رہی ہوں، کہاں کھو گئے ہیں؟ نفیسہ نے کہا۔ کچھ نہیں، میں بس… کوئی کام تھا؟ کھانا بن گیا ہے، آ جائیں، آپ کا ہی انتظار ہے۔ وہ سر ہلاتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اچھا سنو، مہران کا ٹریٹمنٹ ہو گیا؟ نفیسہ نے ٹھہر کر انہیں دیکھا۔ جی ہو رہا ہے۔ آپ کو فکر ہو رہی ہے؟ نفیسہ نے امید سے پوچھا۔ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس یوں ہی پوچھا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، فقط انسانیت کے ناطے۔ انہوں نے ذرا اٹک کر مگر اٹل لہجے میں کہا۔ نفیسہ افسوس سے سر نفی میں ہلا کر رہ گئی۔ وہ باہر جا چکے تھے۔ پاکستان، لاہور۔ امیرہ شام کو گھر آ کر سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ کھانا کھا کر آئی تھی، اب جا کر آرام کرنے لگی تھی۔ کچھ وقت گزرا، پھر ملازمہ نے اس کے دروازے پر دستک دی اور اسے اطلاع دی کہ عزیز صاحب بلا رہے ہیں۔ وہ دوپٹہ سر پر لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور ان کے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس نے پہلے دروازے پر دستک دی، پھر اندر داخل ہوئی۔ عزیز صاحب صوفے پر فارغ بیٹھے غالباً اسی کے منتظر تھے۔ وہ بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ 2 صوفوں اور بیڈ کے درمیان میز حائل تھا۔ آپ نے بلایا تھا؟ امیرہ نے پوچھا۔ عزیز صاحب نے اپنے سر کو جنبش دی اور ہلکا سا مسکرائے، مگر پھر بھی ان کے چہرے پر اضطرابی کیفیت واضح تھی۔ کچھ ہوا ہے بابا؟ امیرہ نے اپنے باپ کو جانچتی نظروں سے دیکھا۔ کیسی ہو؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں ایک بات بتانا چاہ رہا تھا بیٹا۔ کیسی بات؟ امیرہ کو تشویش لاحق ہوئی۔ کیا تم فواد کے ساتھ رشتے سے مطمئن ہو؟ وہ ٹھہر گئی۔ جی بابا، میں مطمئن ہوں۔ میں نے اشر کو بھیجا تھا کہ وہ انہیں دعوت پر آنے کا کہے، لیکن وہ واپس آ گیا اور آ کر کہا کہ اس نے کچھ باتیں سنی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ فواد کو تم سے کوئی لگاؤ نہیں ہے اور گزالہ کا مقصد محض زیورات کا حصول ہے اور کچھ نہیں۔ کیا تم ابھی بھی یہ رشتہ جاری رکھنا چاہتی ہو؟ امیرہ نے اپنے قدموں کے نیچے سے زمین سرکتی محسوس کی۔ وہ پلک تک نہ جھپک سکی۔ اس کی نگاہوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے عزیز صاحب کے چہرے پر مزاح کے تاثرات جانچنے چاہے، مگر وہاں صرف سنجیدگی تھی۔ وہ اتنی بڑی بات کا مذاق تھوڑی کر سکتے تھے۔ امیرہ، عزیز صاحب نے اس کی مستقل مزاجی سے پریشان ہو کر اسے پکارا۔ یہ سچ ہے؟ اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ عزیز صاحب نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ امیرہ کی گرفت بیڈ پر اس کے نیچے بچھی چادر پر مضبوط ہوئی۔ دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ بابا، وہ کہنا چاہتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ بول نہ سکی۔ بیٹا، میں اور اشر اب اس حق میں نہیں ہیں کہ ہم تمہارا رشتہ وہاں جاری رکھ سکیں۔ میرا مشورہ ہے کہ حقیقت کو تسلیم کرو۔ میں سادگی سے بات چیت کے تحت رشتہ ختم کر دوں گا۔ عزیز صاحب نے اس کی تھوڑی کو بچوں کی طرح کپکپاتے دیکھا۔ انہوں نے اٹھ کر امیرہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ اس کی پلکوں نے جھپک کر آنسوؤں کا راستہ دیا
اور قطرے زاروں قطار بہنے لگے۔ عزیز صاحب نے اپنے ہاتھ کے نیچے اس کا کانپتا وجود محسوس کیا تھا، پھر اسے خود سے لگا لیا۔ وہ باپ کی باہوں میں سمٹ کر اور زیادہ رونے لگی۔ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا بابا؟ میری تو نیت بھی صاف تھی۔ عزیز صاحب نے اس کے بالوں کو سہلانا جاری رکھا۔ میں جانتا ہوں، ہم سب جانتے ہیں، اللہ جانتا ہے کہ میری بچی کی نیت صاف تھی، اور جہاں نیت صاف اور دل سچا ہو وہاں اللہ کی آزمائش ضرور ہوتی ہے بیٹا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تم آج کل اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی تھی، تمہیں عبادت کی فکر ہوتی تھی، تم نے اللہ کو یاد رکھا اور اللہ نے تمہیں یاد رکھا اور ہر مصیبت سے بچا لیا۔ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ سوچو اگر یہ سب بعد میں معلوم ہوتا، ابھی تو صرف منگنی ہوئی ہے، اگر شادی ہو جاتی تو پھر بہت مشکل ہونی تھی، اور میں کبھی پسند نہ کرتا کہ میری بیٹی وہاں جینے کے بجائے صرف سانس لیتی رہے یا بات طلاق تک پہنچ جائے، جو اس معاشرے میں عورت کو بغیر کسی غلطی کے بھی کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ وہ نرمی سے تسلی بخش لہجے میں کہہ رہے تھے۔ امیرہ کی سسکیاں مدھم تھیں اور سماعت اپنے باپ کے ہر لفظ کو سن رہی تھی۔ میں فواد سے ضرور پوچھوں گا کہ اس نے میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ وہ کسی کی بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تم ہمیں بہت عزیز ہو اور میں تمہیں کسی ایسے شخص کو نہیں سونپ سکتا جو تم پر چیزوں کو ترجیح دے۔ تمہارا مقدر وہ ہوگا جسے صرف تم سے غرض ہوگی، تاکہ روز قیامت میں اپنے رب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بیوی کے آگے سر اٹھا سکوں۔ اپنی ماں کے ذکر پر امیرہ نے آنکھیں زور سے بند کی تھیں۔ کاش وہ یہاں ہوتی، کاش وہ ان کی گود پر سر رکھے آنکھیں بند کرتی اور پھر کبھی اٹھنے کی چاہ نہ کرتی۔ زندگی اکثر ایسے موڑ پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے جہاں موت کی چاہ سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ عزیز صاحب نے شفقت بھری عقیدت سے امیرہ کے سر پر بوسہ دیا اور اسے پیچھے کر کے اس کے آنسو صاف کیے۔ تم تو میرا بہادر بچہ ہو، بالکل شیرنی کی طرح۔ یاد ہے جب تم نے فرسٹ ایئر میں کم نمبر لیے تھے اور میرے پاس آ کر رونے لگی تھی؟ میں نے تب ہی کہا تھا کہ مجھے تمہارے نمبروں یا گریڈ سے کوئی سروکار نہیں، کیونکہ تعلیم شعور پیدا کرتی ہے، جو کہ میں نے تم میں کافی حد تک دیکھا تھا۔ میرے لیے تو یہی فتح تھی بیٹا۔ یہ آزمائش تمہاری ہمت اور لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے آئی تھی۔ میں تم سے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی امید رکھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ میری بچی یہ کر لے گی۔ عزیز صاحب نے اس کے ماتھے پر دوبارہ بوسہ دیا۔ جا کر آرام کرو بیٹا، جتنا رونا چاہتی ہو اللہ کے سامنے رو لو، اس کے بعد میں تمہیں فواد کی وجہ سے روتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا، ٹھیک ہے؟ میری بات سمجھ میں آئی؟ امیرہ نے سر کو اسپات میں ہلایا اور اپنی کلائی سے ناک صاف کیا۔ جی بابا۔ امیرہ آہستہ قدم لیتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ عزیز صاحب اپنے بستر پر آ کر بیٹھے، دروازے کی جانب دیکھا اور سرگوشی کی۔ الحمدللہ، وہ بڑبڑائے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور فوراً سے دروازہ لاک کیا۔ اس کا دل جیسے ڈوب سا گیا تھا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں امیرہ۔ اس کے ذہن میں فواد کے کہے الفاظ گونجنے لگے اور وہ دروازے کے ساتھ لگی نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے اور اپنے بالوں کو گرفت میں لیے رونے لگی۔ ان گلابوں کی سرخی آپ کے رخسار سے بہت مشابہت رکھتی ہے۔ اس کی سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اس نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں بے اعتباری تھی، وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ ہمارا گھر ہوگا۔ امیرہ نے زمین پر ہتھیلیوں کا زور دیا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں۔ نہ جانے قسمت میں اب کیا لکھا تھا۔ خوبصورت لڑکی اکثر گلاب کی خوبصورتی دیکھ کر کھل اٹھتی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور لرزتے قدموں سے بیڈ تک پہنچی۔ کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ بیڈ پر بیٹھی، دوپٹے سے چہرہ صاف کیا، پھر اٹھ کر غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ چکر لگائیں کبھی ہمارے گھر میں بھی۔ وہ وضو کر کے باہر آئی، جائے نماز بچھایا اور اس پر بیٹھ گئی۔ وہ نماز بہت دیر پہلے ہی پڑھ چکی تھی۔ کئی لمحے وہ دور کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی۔ آنکھیں خشک تھیں، پھر نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھا اور پھر وہ سجدے میں گر گئی۔ جب ہماری شادی ہو جائے گی ہم اس گھر میں رہیں گے، میں یہ خریدنے لگا ہوں۔ وہ دل کھول کر رو رہی تھی۔ آپ سوچنے کے لیے وقت لے سکتی ہے، بس آپ مجھے یقین دلائیں کہ آپ مجھے مایوس نہیں کریں گی۔ یقین نہیں ہے تم پر، وہ چیخی تھی۔ اب یقین نہیں رہا مجھے تم جیسے مرد پر۔ وہ اٹھ کر الماری تک گئی اور الماری کا دروازہ کھولا۔ اس نے فواد کے دیے مرجھائے پھول نکالے اور اسے پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ تم جھوٹے ہو، تم فریبی ہو، وہ چیخ رہی تھی۔ تم جیسی مرد ذات پر اب مجھے یقین نہیں۔ مجھے تم سے نفرت ہے، وہ کہتی جا رہی تھی۔ میں تمہیں دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ دفعتاً اس کا فون بجنا شروع ہو گیا۔
اس نے جلتی نگاہوں سے فون کی جانب دیکھا۔ وہاں کوئی غیر شناسا امریکہ کا نمبر تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکی۔ خیر خواہ، وہ وہی خیر خواہ ہو سکتا تھا۔ اس خیر خواہ نے فواد کے بارے میں پہلے بھی بتانے کی کوشش کی تھی۔ اسے کیسے پتا؟ امیرہ نے جلدی سے جا کر فون اٹھایا، اسے کان سے لگایا۔ بغیر سلام کے وہ پوچھنے لگی، تمہیں کیسے معلوم کہ فواد مجھے دھوکہ دے گا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ دوسری جانب وہ شخص لمحے بھر کے لیے ٹھہرا، جیسے اس سے اس بات کی توقع نہ کر رہا ہو۔ میں مرد ہوں، میں جانتا ہوں کہ دوسرے مرد کیسے ہیں۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے تھے کہ وہ مجھے دھوکہ دے گا؟ کیا تم اس کے آس پاس رہتے ہو؟ تمہیں کیسے معلوم؟ مرد کی وفاداری اگر دیکھنی ہو تو اس کی نگاہوں میں خلوص دیکھو۔ وہ تمہارے ساتھ رہ کر بھی تمہاری جانب وفاداروں کی طرح متوجہ نہ تھا۔ جو تمہیں پسند کرے گا اسے صرف تم سے غرض ہوگی۔ میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ کون ہو تم؟ کیا میں تم سے مل سکتی ہوں؟ تم مجھے قاسم نہیں لگتے۔ ہماری ملاقات بہت قریب ہے۔ کب؟ میں وقت، جگہ اور تاریخ کا وعدہ نہیں کرتا۔ جب ملتا ہوں تو توقعات کے برعکس ملتا ہوں۔ امیرہ نے اپنا چہرہ سرہانے پر ٹکا دیا۔ تم مجھے کتنا جانتے ہو؟ تمہاری سب دوستوں سے زیادہ۔ امیرہ نے ٹیشو سے اپنا ناک رگڑا اور آنکھیں بند کر لی۔ کیا ہمارا کوئی رشتہ ہے؟ اگر نہیں بھی ہے تو ہو جائے گا۔ میں اب کسی مرد کے ساتھ رشتہ رکھنا نہیں چاہتی۔ میں مایوس ہو چکی ہوں۔ تم سمجھتی ہو یہ تمہاری ہار ہے، جبکہ تمہاری ہار مایوسی ہے۔ یہ نہیں۔ انسان کو دھوکے بارہا ملتے ہیں اور مختلف شخصیات سے مختلف جگہوں پر ملتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے اگر ایک شخص کا پردہ اتر گیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ اٹھنے کے سارے مواقع غائب ہو گئے ہیں، مگر در حقیقت ایسا نہیں ہوتا۔ تم بس گری ہو، ممکن ہے کہ تم اٹھ سکو، وہ بھی نئے عزم کے ساتھ۔ کاش جہاں گری تھی وہیں دھنس جاتی میں۔ اتنی آسانی سے نہیں۔ ابھی تو تمہیں مجھ سے ملاقات کرنی ہے۔ امیرہ نے آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ آنسو بہتے ہی جا رہے تھے۔ کیا تم رونا بند کر سکتی ہو؟ مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ دوسری جانب سے وہ شخص بیزاری سے بولا تھا۔ امیرہ نے اس کی بیزاری بھانپ لی تھی۔ میں تو جیسے یہاں شوق سے رو رہی ہوں۔ وہ آدمی مجھے دھوکہ دے کر چلا گیا اور تم کہہ رہے ہو میں رونا بند کروں؟ یہ چھوٹے موٹے دھوکوں پر ڈر گئی ہو؟ مجھے تو پھر روز ملتے ہیں۔ یقیناً تمہاری بد اخلاقی کی وجہ سے تمہیں ملتے ہوں گے۔ انسانیت کے ناطے تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھے مزید تسلی دو، نہ کہ مجھے روکو۔ عورت کو تسلی دینے سے بہتر ہے کہ آپ گدھے سے جا کر ہاتھ ملا لیں۔ ہاں، ڈال دو اب سب کچھ عورت کے اوپر۔ دیکھے ہیں تم جیسے مرد بھی بہت زیادہ۔ فواد کو ہی لے لو۔ مجھے اس سے نہ ملاؤ، میں اس کے جیسا بالکل نہیں ہوں۔ وہ تو ہینڈسم بھی نہیں ہے۔ تم بھی ہینڈسم نہیں ہو۔ تم بھی کوئی حور پڑی نہیں ہو۔ جہنم میں جاؤ۔ ہاں جاؤں گا، مگر تمہیں چھوڑ کر واپس آ جاؤں گا۔ ابھی سامنے ہوتے تو میں بخشتی نہ تمہیں۔ اوہ، میں ڈر گیا، میرے تو ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ بھاڑ میں جاؤ۔ امیرہ نے جل کر فون بند کر دیا اور موبائل ایک طرف رکھ کر واپس لیٹ گئی۔ بدتمیز۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، پھر دھیرے سے مسکرائی۔ ایک بات تو پکی تھی کہ اس خیر خواہ نے اس کا دل تھوڑا ہلکا کر دیا تھا۔ اگلے دن وہ اٹھی تو اس کے سرہانے پر خدیجہ چچی بیٹھی تھی۔ انہیں غالباً عزیز صاحب نے ہی بلایا تھا۔ وہ نرمی سے امیرہ کے بال سہلا رہی تھی۔ امیرہ نے آنکھیں کھولیں تو ان کے شفقت بھرے نرم تاثرات کو دیکھ کر امیرہ کی سوجی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ان کی شفقت سے ماں کا گمان ہوتا تھا۔ خدیجہ چچی نے بغیر کچھ کہے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ ان کے سینے میں سر چھپائے رونے لگی۔ میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ سسکیوں کے درمیان بولی۔ آواز بھاری ہو چکی تھی۔ سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر مختلف شکلوں میں، خدیجہ نے کہا۔ کیا اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہے؟ بہت محبت ہے۔ میرا مستقبل تباہ کر دیا فواد نے۔ بالکل بھی نہیں۔ تمہاری کون سا شادی ہوئی تھی؟ میں کیا کروں؟ صبر و شکر کرو۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ فرار مسئلوں کا حل نہیں ہے امیرہ۔ میرے دل کو سکون چاہیے۔ اللہ کی قربت میں وقت گزارو۔ سب مرد ایک جیسے ہوتے ہیں، امیرہ نے تلخی سے کہا۔ تم ایک مرد کے فریب کو باقیوں سے نہیں ملا سکتی۔ مرد خاص نہ ہوتا تو اللہ اسے نبوت نہ بخشتا۔ کیا اللہ کے لیے عورت کی کوئی اہمیت نہیں؟ عورت کی اگر اہمیت نہ ہوتی تو اللہ اسے جنت کی سردارنی ہونے کا اعزاز نہ بخشتا، اس کے قدموں تلے جنت نہ رکھتا۔ دل اتنے نازک کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ جب وہ ٹوٹ جائیں تو اللہ کی جانب رجوع کریں۔ کیا اللہ کو ٹوٹے دل اچھے لگتے ہیں؟ اللہ کو ٹوٹے دل کی فریاد بہت محبوب ہے، مگر ٹوٹے دل ہی کیوں؟ جو اللہ کو ٹوٹ کر چاہے اور پکارے تو اس پر اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے، خدیجہ نے کہا۔ امیرہ نے اپنا چہرہ مزید ان کی باہوں میں دے دیا۔ وہ ایک با اختیار رب کے بجائے ایک بے اختیار انسان پر رو رہی تھی۔
بلا شبہ غلط کر رہی تھی۔ انگلینڈ، لندن۔ سورج نے آج بادلوں میں چھپنے میں عافیت جانی تھی اور بارش ہو کر تھک چکی تھی۔ اب سورج تھا نہ بارش تھی، لیکن موسم خوشگوار تھا۔ ایجنسی آج خاموش تھی کیونکہ زیادہ تر لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف باہر نکلے ہوئے تھے۔ نینا اکیلی بڑے کمرے میں موجود کیمراز کے آگے کھڑی تھی۔ اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں۔ اس کی مکمل توجہ اپنے کام میں تھی۔ اسکرین پر ایبک اور جون ایک گلی میں چل رہے تھے۔ ایبک نے جون کا بازو پکڑ رکھا تھا اور سر اس کے کندھے پر رکھا تھا۔ وہ آہستہ قدم لیے چل رہا تھا۔ میرے ساتھ چپکنا بند کرو۔ جون نے ناگواری سے سرگوشی کی۔ مجھے کیک کھانا ہے، ایبک نے بھرپور منہ بنا کر کہا۔ وہ بچوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا۔ کھلاتا ہوں تمہیں، صبر کرو، یہی والا گھر ہے؟ جون نے اپنے کان میں لگے آلے میں پوچھا۔ ہاں یہی ہے، اور یاد رہے اس عورت کو بالکل بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تم کس معاملے میں آئے ہو، رائل نے کہا۔ دوسری جانب وہ ایک ہوٹل میں تھا اور پک اپ پہنے بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ہر جانب گھوم رہی تھیں۔ سامنے ایڈلائن کاؤنٹر پر کھڑی تھی اور یونیفارم پہنے سب کو کافی یا چائے آرڈر کے مطابق دے رہی تھی۔ ہوٹل سے 5 منٹ کے فاصلے پر گھر کے اندر نوکرانی کے روپ میں امارا کھڑی صفائی کر رہی تھی۔ اس کا دھیان اطراف میں نہیں بلکہ خود پر تھا۔ وہ مزے سے کام کرتی گنگنا رہی تھی۔ ان سب کا ایک دوسرے سے کان میں لگے آلے کے ذریعے رابطہ تھا۔ جون اور ایبک نے دروازے پر دستک دی، پھر دوسری دستک پر دروازہ ایک عورت نے کھولا۔ عورت شکل و صورت سے نرم مزاج معلوم ہوتی تھی۔ پانی پینا ہے، ایبک نے رونے والا منہ بنا لیا۔ ڈرامہ شروع ہو چکا تھا۔ تکلیف دینے کے لیے میں معذرت خواہ ہوں محترمہ، دراصل میرے چھوٹے بھائی کو پیاس لگی ہے، یہ دماغی طور پر ذرا ٹھیک نہیں ہے، بچوں کی طرح ضد کرتا ہے، جون نے کہا۔ ایبک نے اس پر سارا وزن ڈالا ہوا تھا۔ کیا ہمیں پانی مل سکتا ہے؟ جون نے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں؟ عورت اندر پانی لینے چلی گئی۔ اس نے تو ہمیں اندر آنے کی دعوت ہی نہیں دی، جون نے کہا۔ کچھ بھی کر کے اندر تک رسائی حاصل کرو، جون اور ایبک کو رائل کی آواز سنائی دی۔ تمہاری منگیتر بہت خوبصورت ہے، میں ملا تھا اس سے، ایبک نے کہا۔ بکواس بند کرو، جون کے کان سرخ ہوئے۔ اس کے منگیتر ہی تو اس کی واحد کمزوری تھی، جب چلتی ہے تو کیا آفرین، میں نے کہا بکواس بند کرو۔ جون نے اس کے سینے پر ایک گھونسا رسید کیا۔ ایبک کی کراہ نکلی۔ عورت پانی لے کر باہر آئی تو اس نے اس کی کراہ نکلتی سن لی تھی۔ کیا ہوا؟ عورت نے پوچھا۔ میرا پیٹ، آہ، درد، ایبک بمشکل بولا۔ جون نے اسے فوراً سنبھالا۔ اندر آؤ، شاید میں کچھ مدد کر سکوں۔ عورت نے جون کے ساتھ اسے سہارا دیا اور اندر بلا لیا۔ ان دونوں کو عورت کے گھر میں رسائی مل چکی تھی۔ ایبک نے اس طرح پانی پیا جیسے 2 دنوں کا پیاسا ہو، پھر پانی چھوڑ کر اپنا چہرہ جون کے شانے پر ٹکا کر رونے لگا۔ اس کا انداز بالکل بچوں والا تھا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ کیا آپ کچھ مدد کر سکتی ہیں؟ جون نے عورت سے پوچھا۔ میں دوائی لے کر آتی ہوں، اس سے فوراً آرام آ جائے گا، عورت کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے میں غائب ہو گئی۔ وہ اندر چلی گئی ہے، جون نے کہا۔ سامنے لگے بک شیلف کی دوسری رو میں رکھی 5ویں کتاب کو سرکاؤ اور دروازہ خود ہی کھل جائے گا، رائل نے کہا۔ ایبک اٹھ کھڑا ہوا، دبے پاؤں عورت کے پیچھے گیا اور پیچھے سے اس کے ناک پر رومال رکھ دیا اور کان میں سرگوشی کی۔ سوچو کہ تم ایک نہر میں ڈوبتی جا رہی ہو، بالکل تنہا، کوئی بھی آس پاس نہیں ہے، مکمل خاموشی، شور ختم اور خاموشی۔ عورت بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جون نے جلدی سے بک شیلف سے کتاب سرکا کر دروازہ کھولا اور اندر کی جانب بڑھا۔ گہری راہداری کے بعد وہاں ایک چھوٹا کمرہ تھا جہاں بیش بہا پیسہ رکھا تھا۔ نوٹوں کا ڈھیر ہر جگہ سلیقے سے رکھا ہوا تھا۔ کیا حرام کا پیسہ اکٹھا کیا اس نے؟ جون نے کہا۔ جلدی سے سارا ٹرک میں ڈال کر وہاں سے نکلو، پولیس آ رہی ہے اور باقی کام وہ خود سنبھال لے گی، رائل نے کہا۔ ایبک کام کرتے ہوئے برگر کھا رہا تھا جو اس نے غالباً کچن سے چرایا تھا۔ کیا کیا ہے اس عورت کے ساتھ؟ ہپنوٹائز کیا ہے۔ یہ برگر کہاں سے لیا؟ کچن سے۔ تم کسی چور سے کم ہو کیا؟ جون نے ایبک پر طنز کیا۔ اب تمہارا سارا کام ہے، امارا، ایڈلائن نے کہا۔ امارا نے اپنا کالر درست کیا اور ایک ادا سے چلتی باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ باہر پہنچتے ہی وہ زمین پر گری اور ایک چیخ ماری۔ آہ، میرا دل! 2 گارڈز اس کی جانب لپکے۔ کیا ہوا؟ ایک نے پوچھا۔ امارا نے اپنی کالر پر ہاتھ رکھا اور کھانسنے لگی۔ میرے گلے میں، وہ اٹک کر بولی اور جملہ مکمل نہ کر سکی۔ گارڈ نے جب اس کے کالر پر ہاتھ رکھا تو امارا نے اسے تھپڑ مار دیا۔ بدتمیز! وہ مکمل ڈرامہ کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کپڑوں پر ہاتھ لگانے کی؟
وہ چیخی اور درمیان میں اپنی ہنسی روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا محترمہ، میں تو… وہ گارڈ بولا۔ تم نے ہاتھ کیوں لگایا؟ دیکھو اس نے میری عزت نیلام کر دی۔ اوئے تم نے اسے اس طرح ہاتھ کیوں لگایا؟ دوسرے آدمی نے کہا۔ امارا رونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ملازمین کا ہیڈ آ پہنچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اس نے پوچھا۔ امارا نے معاملہ بیان کیا اور ہیڈ نے اسی وقت قانون کے مطابق گارڈ کو نوکری سے فارغ کر دیا اور فوری طور پر نکلنے کو کہا۔ دوسری جانب رائل بغور ہوٹل کے مینیجر کو دیکھ رہا تھا۔ مینیجر نے بڑی مہارت سے کافی کے ذریعے سے ہیڈ لائن سے کہہ کر ایک پرچی رکھوائی جو کافی کے کپ کے نیچے اس طرح رکھی تھی جیسے ٹیشو ہے۔ ہیڈ لائن نے وہ پڑھ لیا تھا۔ اس میں کیا ہے؟ رائل نے پوچھا۔ ایک کمرے کا پاس ورڈ ہے اور تیسری منزل پر ہے، ہیڈ لائن نے کہا۔ رائل اٹھ کھڑا ہوا۔ میں لوگوں کو جمع کرنے والا ہوں اور اس مینیجر اور آدمی کو باہر نہ نکلنے دینا۔ رائل نے جا کر الارم بجا دیا جو وہاں آگ لگنے پر بجایا جاتا تھا تاکہ لوگ باہر نکل جائیں۔ الارم کی آواز سنتے ہی لوگوں میں ہلچل شروع ہو گئی۔ سب باہر جانا شروع ہو گئے۔ رائل نے مینیجر کو بے ہوش کر کے ٹھکانے لگا دیا اور ہیڈ لائن نے اس آدمی کے راستے میں ایک پورا جگ گرا دیا اور وہ باہر جانے کے لیے راستہ تلاش کرنے لگا۔ اوہ ایم سو سوری، مجھے پتہ نہیں لگا، آپ پیچھے کی طرف سے باہر نکل جائیں، ہیڈ لائن نے کہا۔ وہ آدمی فوراً سے پیچھے کی جانب گیا اور باہر نکلتے ہی اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ دوسری جانب گارڈ جب گھر سے دور ہوا تو ایجنسی کے لوگوں نے اسے بھی گرفتار کر لیا۔ وہاں سے جلدی نکلو امارا۔ امارا کو اپنے کانوں میں رائل کی آواز سنائی دی۔ وہ سب اپنی جگہوں سے نکل کر ایک خفیہ جگہ پر جمع ہوئے اور غائب ہو گئے۔ پکڑے گئے سارے مجرم اب دنیا کے لیے انجان ہو گئے تھے اور ایجنسی کی خاک بن چکے تھے۔ امیرہ نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا کہ دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اشر کھڑا ہے، اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اشر، میں اس وقت فواد کا ذکر نہیں کرنا چاہتی، وہ بیزار ہو کر بولی۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ بولا۔ کیا مطلب؟ فریج میں کھانا پڑا ہے، جا کر کھا لو۔ مجھے پاستا کھانا ہے۔ وہ چل کر اندر آیا اور اس کا بازو کھینچنے لگا۔ چلو میرا، مجھے بھوک لگی ہے، آؤ ہم دونوں بناتے ہیں۔ امیرہ نے ایک لمحہ رک کر اس کا چہرہ دیکھا، بیزاری دکھائی اور پھر اس کے کندھے ڈھلک گئے کیونکہ اشر نے مسکینوں والے تاثرات قائم کیے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے چلو، وہ کچن کی طرف جانے لگی۔ اشر مسکرایا اور اس کے پیچھے گیا۔ ان دونوں نے کچن میں جا کر سارا سامان اکٹھا کیا اور پھر امیرہ نے اپنا دوپٹہ درست کیا اور چھری پکڑ لی۔ اشر اس کے مقابل کھڑا ٹماٹر کاٹ رہا تھا۔ تمہیں یاد ہے میرا، جب میں 12 سال کا تھا میں نے آ کر بتایا تھا کہ میری کلاس کی ایک لڑکی میری دوست بنی ہے۔ وہ بہت معصوم تھی، میرا دل کرتا تھا کہ میرے پاس جو بھی ہے میں اسے دے دوں۔ وہ تمہاری طرح میری بہنوں جیسی تھی۔ اس کا داخلہ اچانک ہی ہوا تھا کیونکہ وہ سیالکوٹ سے آئی تھی اور اچانک ہی چلی بھی گئی۔ پتہ مجھے تب لگا جب میرا آدھا سامان چوری کر گئی۔ میں اس کی وجہ سے پہلی بار اس طرح رویا تھا اور آپ سب کو بتایا کہ میں چیزوں کی وجہ سے رو رہا ہوں، مگر مجھے دکھ اس بات کا تھا کہ اس لڑکی نے ایسا کیوں کیا۔ میرے خیال میں وہ پہلا دھوکہ تھا جو میری زندگی میں مجھے کسی نے دیا تھا۔ وہ بچپن کی باتیں ہیں شیری۔ امیرہ نے ٹماٹر اٹھا کر کٹنگ بورڈ پر رکھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا امیرہ، کہنے کا مطلب تھا کہ یہ میرا ماضی ہے اور میں اپنے حال پر توجہ دیتا ہوں۔ تم بھی فواد کو بھول جاؤ، یہ توجہ دو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اب جو ہو گیا ہم اسے نہیں بدل سکتے، وہ تمہارے لائق ہی نہیں تھا۔ کیا کبھی انسان ہیل ہو سکتا ہے؟ ہاں بالکل، ایک انسان صرف اپنے آپ کو خود ہی ہیل کر سکتا ہے، اس کو اور کوئی ہیل نہیں کر سکتا۔ کیا تمہیں اس لڑکی کے بعد پھر کوئی اچھا دوست ملا؟ ہاں، مجھے اس لڑکی کے بعد بھی ایک دوست ملی، وہ بہت اچھی تھی۔ علی کی بہن، اس کا نام خوش بخت ہے۔ ہاں میں اسے جانتی ہوں، وہ ایک اچھی لڑکی ہے۔ تم بھی اب غصہ چھوڑو اور اپنے آپ پر دھیان دو۔ میرا اس وقت دل کر رہا ہے کہ وہ میرے سامنے آئے اور اسے اسی چھری سے میں ختم کر دوں۔ اشر زیر لب مسکرایا۔ سوچو کہ یہ ٹماٹر فواد ہے اور تمہارے پاس چھری بھی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ تم کیا کرتی ہو۔ امیرہ نے چھری کو پہلے ٹماٹر کے سینے میں اور پھر اوپر نیچے ہر جگہ سے گزارا اور جب اشر نے دیکھا کہ اس ٹماٹر کی چٹنی بن گئی تھی مگر وہ پھر بھی لگی ہوئی تھی، اشر نے فوراً اس سے چھری پکڑی۔ رہنے دو بہن، تم تو صحیح جلاد ہو، دیکھو ذرا بیچارے ٹماٹر کا کیا حال کیا ہے، تم نے پتہ بھی ہے یہ کتنے مہنگے آتے ہیں۔ اشر کے چہرے پر ٹماٹر اور فواد کے لیے مشترکہ افسوس تھا۔ فواد تو بچ کے آگے پتہ نہیں کس کی قسمت پھوٹی ہے، اشر نے ٹماٹر کو دیکھ کر سوچا۔ بہرحال دیکھتے ہیں کس کا پاستا زیادہ مزیدار ہوگا، اشر نے کہا۔ میرا ہوگا، امیرہ نے کہا۔ مجھ سے بڑا کوئی شیف نہیں ہے اور جو ہیں وہ بس نام کے شیف ہیں، گوگل سے دیکھ کر کھانا بناتے ہیں۔ تم بھی دیکھتے ہو، امیرہ نے کہا۔ میرے کان الٹے ہوں اگر ایسا ہو، اشر نے توبہ کی۔ ان دونوں نے کھانا بنانا شروع کیا۔ امیرہ دائیں جانب کھڑی توجہ سے پاستا بنا رہی تھی۔
بناتے ہوئے اشر نے چھپ کر گوگل سے دیکھ کر مسالے ڈالے تھے اور ساتھ ہی وہ اپنے کان کھجا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں خارش ہو رہی تھی۔ کچھ دیر بعد 2 پاستے کی پلیٹیں ٹیبل پر رکھی تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاستے کو گھور رہے تھے۔ میرا اچھا ہے، مان لو، امیرہ نے کہا۔ بالکل بھی نہیں، تمہارا تو شکل سے ہی خراب لگ رہا ہے، میرا دیکھو کس طرح پھول پھول کر اوپر آ رہا ہے، اشر نے کہا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، کھا کر معلوم ہوگا، امیرہ نے کہا۔ پھر اشر کا پاستا چکھنے لگی۔ اشر نے امیرہ کی پلیٹ پکڑ لی اور ایک نوالا لیا۔ یہ کیا ہے؟ وہ دونوں ایک ساتھ بولے۔ چینی، وہ دونوں پھر سے ایک ساتھ بولے۔ اشر نے صدمے سے امیرہ کی جانب دیکھا اور امیرہ کا چہرہ ایسا تھا جیسے کسی نے تھپڑ مار دیا ہو۔ اسی وقت وہاں ملازمہ کچن صاف کرنے کی غرض سے آئی۔ اس سرخ ڈبے میں کیا تھا؟ امیرہ نے ملازمہ سے پوچھا۔ وہ نمک کا ڈبہ ہے باجی، لیکن میں نے غلطی سے اس میں چینی ڈال دی۔ اشر نے بزمزہ ہو کر پاستا نیچے رکھ دیا۔ ان کے گھر میں چینی اور نمک دونوں پیسے ہوئے ایک ہی شکل کے ہوتے تھے۔ امیرہ نے سر نفی میں ہلا کر ملازمہ کو دیکھا اور پھر اسے ڈانٹنا شروع ہو گئی۔ اشر توبہ کرتا وہاں سے باہر نکل چکا تھا۔ ساری محنت ضائع گئی۔ انگلینڈ، لندن۔ وہ لوگ مشن ختم کر کے آ چکے تھے۔ امارا اور نینا ایک ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اصلاح جون اور ریبک سے کچھ پوچھ رہی تھی اور ریڈ لائن کرسی پر بیٹھی ایک فائل دیکھ رہی تھی۔ جبرائیل اس کی جانب آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ بس یوں ہی ہمارے کارنامے دیکھ رہی تھی۔ اب دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، 2 ماہ ختم ہو گئے اور میں محسوس کر سکتا ہوں کہ تم مجھے مس کر رہی ہو، ابھی سے۔ رائل نے مسکراہٹ دبائی۔ ریڈ لائن نے چہرہ اٹھا کر اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھا۔ اب اتنے بھی برے دن نہیں آئے میرے۔ چلو ٹھیک ہے گائز، میری فلائٹ کا وقت ہو گیا ہے، نینا نے کہا۔ ریڈ لائن اٹھ کھڑی ہوئی اور اسے گلے لگایا۔ ان دونوں کے چہرے پر اداسی واضح تھی۔ زندگی رہی تو ملیں گے، نینا نے کہا۔ ضرور، ریڈ لائن نے سر کو جنبش دی۔ چند لمحوں کے بعد جون، امارا اور ریبک بھی اپنی منزل کی طرف واپس روانہ ہو چکے تھے۔ ریڈ لائن اور رائل ایک ساتھ باہر آئے تھے اور پھر وہ اس کی طرف مڑی۔ ہمارا سفر یہیں پر ختم ہوتا ہے، ریڈ لائن نے کہا۔ رائل نے ہلکا سا مسکرا کر سر کو جنبش دی۔ ٹائم واز شارٹ بٹ پروڈکٹیو۔ اپنا خیال رکھنا، وہ وقور اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ تم بھی پارٹنر، وہ مسکرائی اور پھر وہ دونوں ایک آخری نگاہ ایک دوسرے پر ڈال کر مڑ گئے اور ایک دوسرے سے مخالف سمت کو بڑھنے لگے۔ راستے جدا ہوئے، منزلوں کا رخ ہوا، ناطے ٹوٹ گئے۔ وہ لندن کی تنگ گلیوں میں چل رہی تھی، اس کا رخ دفتر کی جانب تھا۔ پھر وہ رکی اور اطراف میں دیکھا۔ اپنے کچھ کاغذات نکال کر سامنے بیٹھی عورت کے سامنے رکھے۔ آپ کا نام؟ وہاں بیٹھی ایک عورت نے پوچھا۔ امیرہ حیات۔ ریڈ لائن نے اپنے سیاہ لینز نکالے تو اس کے پیچھے سے اس کی گہری اور بھوری آنکھیں واضح ہوئیں۔ اس عورت نے سر ہلا کر اس کے کاغذات کو جانچا۔ ریڈ لائن نے اپنے سیاہ بالوں پر ہاتھ پھیرا اور وگ اتار دی۔ اب اس کے گھنگریالے بال واضح تھے۔ آپ کی کل کی فلائٹ ہے، کل 6 بجے پر نکلے گی اور 7:30 تک آپ پاکستان پہنچ جائیں گی۔ وہ مسکرائی اور شکریہ کہا۔ امیرہ نے سر ہلا کر متعلقہ کاغذات لیے۔ لاہور، امیرہ حیات آ رہی ہے، وہ چہک کر بولتی گھر کی جانب بڑھ گئی۔ آج کا باب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ریویوز کمنٹس میں ضرور شیئر کریں اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔